اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار احمد گل ہے۔ آج میں ایک جو بیماری کے بارے میں بتانے لگا ہوں، یہ ایک چھوت کی بیماری ہے اور بہت کامن بیماری ہے، جس کو ہم لوگ الرجی کہتے ہیں، خارش کہتے ہیں، اور ہم اس کو اپنی میڈیکل زبان میں ٹرمینالوجی میں اسکیبیز کہتے ہیں۔ یہ بہت کامن بیماری ہے جو بڑوں میں اور بچوں میں کامن ہے، جس میں سارے جسم میں شدید خارش ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو اسکیبیز کہا جاتا ہے۔ اسکیبیز ایک چھوٹا سا مائٹ ہوتا ہے جسے آپ عام زبان میں کیڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کیڑے کو یا اس مائٹ کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں جو اس کا نام ہے وہ سارکوپٹس اسکیبیائز کہتے ہیں۔ اس کیڑے کو ایچ مائٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ایچنگ یعنی کہ خارش بھی ہوتی ہے، اور اس کو 7 ایئر ایچ کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ خارش لمبے عرصے تک ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسکیبیز کا مائٹ یعنی کہ کیڑا کپڑوں میں، بستروں میں، کمبل رضائی میں، میٹرس میں گھس جاتا ہے اور جسم میں خارش ہونے کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات اسکیبیز کی وجہ سے جسم پہ دانے بن جاتے ہیں اور جلد پر دبے بھی بن جاتے ہیں، اور کبھی دانوں میں پانی بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی تو یہ خارش پورے جسم پر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی صرف انگلیوں کے درمیان، ٹانگوں پر، کبھی صرف پاؤں پر، اور کبھی سینے پر یا کبھی انڈر آرمز بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جب خارش کے مریض آتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں رات کو ایچنگ یعنی کہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مریض خارش کر کے اپنے جسم پہ زخم بنا دیتے جس میں اکثر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اسکیبیز یعنی کہ خارش ایک کنٹیجس بیماری ہے، جلدی بیماری ہے، ایک سے دوسرے شخص میں لگنے والی بیماری ہے۔ یہ بیماری سکن ٹو سکن زیادہ پھیلتی ہے۔ اسکیبیز یعنی کہ خارش یہ ایک کنٹیجس بیماری ہے، یعنی کہ فوراً ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری سکن ٹو سکن کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں جیسا کہ ہاسٹل، مدارس، ڈے کیئر سینٹرز وغیرہ، ان میں اسکیبیز بہت جلدی پھیلتا ہے۔ اگر گھر میں کسی ایک شخص کو اسکیبیز ہے تو سب میں بہت جلدی پھیل جاتا ہے۔ چھوٹے بچے جو بتا نہیں سکتے کیونکہ اسکیبیز میں خارش رات میں زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر بچے پوری رات روتے رہتے ہیں کیونکہ اسکیبیز کی وجہ سے خارش ہوتی ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتے۔ اور اکثر میل میں یہ اسکیبیز زیادہ تر جینیٹل ایریاز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اسکیبیز والے مریض سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ہاتھ ملانے کے بعد فوراً دھو لیتے ہیں تو آپ کو اس بیماری سے خطرہ نہیں ہے، اور اگر آپ ہاتھ اپنے نہیں دھوتے تو آپ کو یہ خارش لگ جاتی ہے۔ یہ مرض جو ہے فیملی میں ایک سے زیادہ مریضوں کو خارش ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں الرجی والے، خارش والے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی میں جتنے بندے بھی اگر کسی کو الرجی ہے تو سب کا اکٹھا علاج کریں۔ عموماً جب مریض کا ہم علاج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو گھر میں آپ کے بستر میں، کمبل میں آپ کے پیشنٹس کو اسکیبیز ہوتے ہیں جو آپ کو دوبارہ خارش لگ سکتی ہے۔ تو جب بھی علاج کرائیں تو اپنی پوری فیملی کا اکٹھا علاج کرائیں۔ جب اس اسکیبیز کا ہم لوگ علاج شروع کرتے ہیں تو ہم مریض کو کھانے کی دوائی کے ساتھ ساتھ اینٹی اسکیبیز لوشن بھی یا کریم بھی دیتے ہیں۔ یہ جو لوشن ہے ان کو آپ ہمیشہ رات کو لگائیں۔ رات کو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو کریم لگاتے ہیں تو پوری رات لمبے عرصے کے لیے آپ جسم پر لگی رہتی ہے تو یہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ صبح اٹھ کے نہا لیں اور جو کپڑے اتارے ہوں ان کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال لیں اور نئے کپڑے پہن لیں، اور جو رضائی، جو کمبل، جو بیڈ شیٹس ہیں، جو سرانے کمبلز ہیں، سب چیزوں کو اچھی طرح گرم پانی سے دھو لیں اور پھر الٹا کر کے دھوپ لگوائیں اور پھر اس کو استری کر دیں۔ ایسا کرنے سے جو اسکیبیز کا کیڑا ہوتا ہے جسے ہم مائٹ کہتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ اگر آپ ان سب باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو بیماری ختم نہیں ہوتی۔ بیڈ کا میٹرس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دھویا نہیں جا سکتا، اس کو کم از کم 1 ہفتے کے لیے استعمال مت کریں کیونکہ یہ اسکیبیز کا مائٹ کیڑا جو ہوتا ہے اگر اس کو 3 دن تک انسانی خون نہ ملے تو یہ خود بخود ہی مر جاتا ہے۔ یہ بہت کامن اور پرانی بیماری ہے۔ یہ ٹھیک تب ہوتی ہے جب لوگ اس بیماری کو سمجھتے ہیں
اور انسٹرکشن پہ عمل کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ کی فیملی میں گھر میں کسی کو خارش ہو اور آپ کو الرجی ہو تو آپ اس کا علاج شروع کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے جراثیم سے بچ سکیں۔ تو میں اکثر آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ جب یہ بیماری شروع ہو تو اس کو جلدی سے اپنے مولج سے رابطہ کریں، اس کا ٹریٹمنٹ کریں، اللہ پاک شفا دے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔